بوتراب قضا کر رہے ہیں لوگ، اچھا عشق بوتراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں، جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں، اور ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی، کوزے کے مقدر میں سمندر نہ آیا، میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہ آیا، جن لوگوں کو اقبال سمجھ میں نہیں آیا ان کو علی کہاں سمجھ میں آئے گا، جن کو علی سمجھ میں نہیں آیا ان کو مصطفیٰ کہاں سمجھ میں آئے گا، جن کو مصطفیٰ سمجھ نہیں آیا تو ان کو خدا کہاں ملے گا۔ دو چار چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا لیکن بڑی توجہ کے ساتھ۔ واصف علی واصف نے کہا نا، یہی معجزہ ہے سچ کا واصف، یہی حقیقت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی، بے شک بے شک بے شک اور بے شک، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین، اللہ اکبر اللہ اکبر مٹ سکا وہ حسین ہے۔ اب دیکھیں اسلام، دین اسلام سارے کا سارا اشار قربانی کا نام ہے، بے شک بے شک، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا، آخری مہینہ بھی قربانی کا، یہ بھی 10 کو وہ بھی 10 کو، اللہ یہ بھی نبی کا لال وہ بھی نبی کا لال، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ذبح عظیم ایک شہادت عظیم، بے شک بے شک ایک صبر کی ابتدا ایک صبر کی انتہا، بے شک، ایک نے خواب پورا کر دکھایا ایک نے وعدہ پورا کر دکھایا، واہ واہ ایک راستہ دکھانے والا ایک راستے پہ چلانے والا، واہ، کیا بات، واہ واہ واہ، ایک کعبے کو بنانے والا ایک کعبے کو بچانے جانے والا، والا، کعبے کو بچانے والا، میری بات سمجھ گئے نا؟ اللہ کیونکہ اکبر۔ دیکھیں دوستان محترم، بڑی توجہ کے ساتھ سننا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہمیں لے کے جانا چاہیے نا۔ بے شک، ہم نے جو دین بنایا وہ دین نہیں ہے، اصل دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ بے شک، اب دیکھیں نا، نماز پڑھتے ہیں، بس چھوٹی چھوٹی دو چار باتیں کروں گا، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بھائی کاندھے کے ساتھ کاندھے ملاؤ، کیا کریں؟ بزمی صاحب ایسے ہی کہتے ہیں نا مسجد میں، کاندھے کے ساتھ کاندھا ملائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہتا ہوں کاندھے کے ساتھ کاندھا ملائیں، لیکن باہر نکل کے ایک دوسرے سے ملیں ملائیں اور دوسرے کے کام بھی آئیں۔ واہ واہ، اگر باہر نکل کے ہم ایک دوسرے کے، میں حسینی پیغام دے رہا ہوں، کیونکہ اصل حسینی وہ ہے کہ جس کے دل میں بھی عشق حسین اور مشن میں بھی عشق حسین، اصل حسینی وہ ہے جو اکیلا ہو کر بھی لاکھوں پہ بھاری ہو، اصل حسینی وہ ہے جو بیمار ہو کر بھی صحت مندوں سے صحت مند ہو، اصل حسینی وہ ہے جو کمزور ہو کر بھی طاقتوروں سے طاقتور ہو، اصل حسینی وہ ہے دوستان محترم کہ جس کے اخلاق سے، جس کے کردار سے، جس کی گفتار سے، جس کے معاملات سے، جس کے ہر عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو، اصل حسینی وہ ہے کہ نگاہ جس طرف اٹھا دے ایک نیا گلستان اس طرف بنا دے۔ بات سمجھا نا؟ ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صفے درست کریں، صفے درست کریں، تو میں کہتا ہوں صفے مسجد کے اندر وزمی صاحب درست کریں، لیکن باہر نکل کے اپنے معاملات بھی درست کریں۔ اگر باہر کے معاملات درست نہیں ہیں، دیکھیں عید پہ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، یہ وزمی صاحب آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، سنت ابراہیمی ہے، لیکن اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے حوث اور حسد کو ذبح کرنا سنت محمدی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سنت ابراہیمی بڑی ہے یا سنت محمدی بڑی ہے؟ بزمی صاحب کون سی بڑی ہے؟ سنت محمدی بڑی ہے، یعنی اپنے نفس کو، کسی نے پوچھا نا کہ نماز کیا ہے، نماز انہوں نے کہا اپنی ایگو کو ختم کرنے کا نام نماز ہے، اپنے میں کو، اپنے تکبر اور غرور کو، سمجھا نا، ختم کرنے کا نام کیا ہے؟ نماز ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سر حسین نے جب نیزے پہ قرآن پڑھا، یزیدی پریشان ہو گئے کہ پھر کٹا کیا ہے، پھر کٹا کیا ہے؟ یہی فنا ہے اور یہی بقا ہے۔ میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب بادشاہ ہے کہ فقیروں کے گھر میں رہتا ہے، اور جب بھی نجات کی اپیل کرنا، حسین کو اپنا وکیل کرنا، حسین کو اپنا وکیل کرنا، کیونکہ جب تک دیکھیں نا، آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے،
ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں. آج ہم جن کو یاد کرتے ہیں نا دوستان محترم، کیونکہ دیکھیں زندہ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جو زندہ ہو. بزمی صاحب نظر آئے یا اب اللہ ہمیں نظر آتا ہے؟ مجھے بتائیں، نظر آتا ہے؟ کبھی کسی نے اللہ کو سنا ہے؟ کسی کے خواب میں آیا ہے؟ کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں آیا، ہوئی نا. لیکن اس کے باوجود ہم ہر وقت اللہ اللہ کے نام کی مالا جپتے ہیں، یعنی مجھے بتائیں جپتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح میں تمہیں نظر نہیں آتا، اسی طرح جو میرے خاص بندے ہیں، کیونکہ جو میرے ساتھ جڑ گیا، جو میرے ساتھ جڑ گیا وہ زندہ ہے. داتا صاحب جڑ گئے، وہ بھی زندہ ہے. عشق کے مدرسے کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. اور داغ سجود تیری جبین پہ ہوا تو کیا ہوا؟ تو ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے. مطلب اقبال کہتا ہے جبین پہ نشان نہ بناؤ، زمین پہ نشان بناؤ. اب داتا صاحب گئے ہوئے 800 سال ہو گئے، بابا فرید کو گئے ہوئے صدیاں ہو گئی. میں ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، خواجہ غریب نواز کو، بابا فرید کو آپ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں وہ زندہ ہیں یا نہیں؟ 24 گھنٹے ان کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں؟ امام عالی مقام ہم محفل یہاں سجا کے بیٹھے، کیوں ذکر ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے پہلے 56 سال اپنا کریکٹر، اپنا کردار پیش کیا. 56 سال کیا کیا؟ یتیم پروری کر کے دکھائی، غریب پروری کر کے دکھائی، نماز کو قائم کر کے دکھایا، دوسروں کی مدد کر کے دکھائی. اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ ہمارے اندر، کیونکہ یہ ایک کیا ہے؟ کریکٹر ہے، ایک کریکٹر ہے. آپ دیکھیں نا علامہ اقبال، وہاں آپ مجھے بتائیں وہ قبر سے نکل کے بھاگ جائے گا کہیں؟ 4 زندہ صحت مند پڑھے لکھے ڈگریاں لے کے آدمی وہاں پہرا دے رہے ہیں. دے رہے ہیں یا نہیں؟ 24 گھنٹے میں 12 بدلتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. آتے ہوئے بھی سلوٹ مارتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی سلوٹ. واہ 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 واہ، ذرا غور کرنا. اور میں نے کھڑے ہو کے وہاں دیکھا بزمی صاحب اور غور کیا. میں نے کہا یار یہ قبر کے نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے، اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. زندہ تو یہ ہے نا جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان کو جوتیاں مار رہے ہیں صبح و شام. کیونکہ دیکھیں ذکر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک کسی کا نام لے کے رحمت اللہ کہنا، اب میری بات سمجھے نا، ایک کسی کا نام لے کے 4 گالیاں دینا. ذکر تو شیطان کا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. بتائیں نا، ہوتا ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں آج سارے کا سارا اور واقعہ کربلا سارے کا سارا یہ شیطان اور نفس کو شکست دینا مقصود ہے. کیونکہ دیکھیں شیطان کا کردار تھا حج کے دوران بھی، ٹھیک ہے نا، جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے کے جا رہے تھے تو اس نے مائی ہاجرہ کو برگلایا. اسماعیل علیہ السلام کو ایسے ہی ہے نا، مختصر کر کے بتا رہا ہوں، وہاں اس کا ایک کردار تھا، ٹھیک ہے نا، اسی لیے پتھر مارے جاتے ہیں. وہاں اس نے سوچا کہ ایک جان کا مسئلہ تھا، وہاں بول کے ذلیل ہوا، بول کے ذلیل ہوا. میدان کربلا میں خاموش رہ کے ذلیل ہوا، کیونکہ یہاں ہاتھ باندھ کے دیکھ رہا کہ یہاں 72 تن کا مسئلہ ہے. اب میں دیکھتا ہوں کیسے 72 تن دیتے ہیں. لیکن جب سارے تن شہید ہو گئے، امام علی مقام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے، اس وقت شیطان نے آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھا اور کہا کہ اے خدا تیری خدائی کو غور سے آج دیکھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں. اے خدا میں سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں جو تیری خاطر چھوٹے چھوٹے بچے قربان کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں واقعہ کربلا بزمی صاحب اور حج سارے کا سارا کس کو؟ نفس کو شکست دینا مقصود ہے. کس کو مقصود ہے؟ نفس کو شکست. نفس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 جہنم کی آگ میں پھینکا، 1000 سال بعد نکالا اور پوچھا کہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا آپ ہیں، میں ہوں. پھر 1000 سال جہنم کی آگ میں پھینکا اور پھر نکال کے جب دوسری بار پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا آپ ہیں، میں ہوں. یعنی اس نے رب اس کی میں کو مارنا چاہتا تھا لیکن اس نے اپنی میں کہیں برقرار رکھی. جب تیسری بار جہنم کی آگ میں پھینک کے نکالا نا اللہ تعالیٰ نے، تو پوچھا اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ تسی تو میرے رب ہونا پر میں ہی ہوں. تسی میرے رب. یہ نفس کی بات ہے. اقبال نے کہا نا جو میں کہا تو گناہ ہوا تو سزا ملی تو میں نہ رہی تو یار ملا تو بلا ٹلی. یعنی اقبال نے کہا ایک دفعہ خالی میں نے یہ کہا کہ یہ شعر سارے میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کہتا اسی دن جو وارد ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے نا، وہ سب سلسلہ بند ہو گیا. کہتا ہے کئی دن سلسلہ بند رہا. اقبال نے خود لکھا اپنی کتاب، ٹھیک ہے نا، کئی سال کئی ٹائم سلسلہ بند رہا. اور پھر جب میرے اوپر پھر میں نے بڑی معافی تلافی مانگی تو کہتا ہے جو میں کہا
تو گناہ ہوا. کہتا میرے منہ سے نکل گیا نا یہ میں کہتا ہوں. اپنے ہی منڈے تیری نیاز دا کی فائدہ تیرا دل جے نصاب تیری نماز دا کی فائدہ پڑھ علم کتاباں پڑھیاں کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی پاج بڑھنا میں مندر مسیتے کدی اپنے اندر تو بڑھے ہی نہیں. ایویں روز شیطان دے نال لڑنا میں کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا میں جڑا اندر بیٹھا ہوں کدی پھڑیا ہی نہیں. اصل میں سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا نفس وہ ہمارے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ ہمارے اندر ہے. اور ایک دو واقعے سنا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کی شہادت کا بھی دن ہے ٹھیک ہے نا. باتیں کریں تو میں 24 گھنٹے کے میں اگر آپ مجھے کہے تو میں 24 گھنٹے بھی کرتا ہوں تو باتیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ختم نہیں ہونے والی ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے. درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے. تو کوئی دوسرے ملک کا کوئی بادشاہ تھا تو اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جا کے ان سے کوئی پیغام دو ان کو. تو وہ آئے تو انہوں نے پوچھا آپ کا امیر کون ہے خلیفہ کون ہے عمر فاروق کا. تو انہوں نے کہا جی وہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے. کہاں سویا ہوا ہے؟ درخت کے نیچے. تو وہ جب درخت کے پاس گیا اس نے دیکھا سر کے نیچے اینٹ رکھی ہے 7 تلوار پڑی ہے تو سوئے ہوئے ہیں. تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا آپ نے عدل کیا امن ہو گیا آپ سکون کی نیند سو گئے. آپ نے عدل کیا امن ہو گیا آپ سکون کی نیند سو گئے. اور ایک دفعہ آپ مسجد نبوی کے لیے گارا بنا رہے تھے. بس چھوٹے چھوٹے ایک دو واقعے سناؤں گا. گارا بنا رہے تھے تو کسی دوسرے ملک کا بادشاہ نے اپنے وزیر کو تحفے 2 دے کے بھیجے کہ یہ عمر فاروق کو دے کے آؤ ٹھیک ہے نا. وہ لائے تو آپ گارا بنا رہے تھے مسجد نبوی کے لیے. تو اس نے آگے 2 شیشیاں آپ کو دیں اور کہا کہ یہ فلانے آپ کے دوست نے بھیجی ہیں. تو آپ نے پوچھا ان میں کیا ہے. تو وہ کہنے لگا ایک کے اندر عطر ہے اتنا خالص عطر ہے کہ جہاں یہ لگ جائے اس کی خوشبو پوری دنیا میں جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس دوسری میں کیا ہے. انہوں نے کہا اس کے اندر زہر ہے اور ایسا زہر ہے کہ تھوڑا سا کوئی پی لے تو اسی وقت مر جائے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے وہ عطر والی شیشی کھولی نا ساری گارے میں ملا دی. کیا کیا گارے میں ملا دی اور دوسری زہر والی شیشی ساری پی لی اور دونوں بوتلیں خالی کر کے پھینک دی. وہ کہنے لگا یاد رکھیے آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے کہا تو نے کہا نا کہ یہ عطر جدھر لگے گا خوشبو ساری دنیا میں جائے گی تو میں یہ چاہتا ہوں مدینے کی خوشبو ساری دنیا میں. اور تو نے دوسری کہا کہ جو پیے گا اسی وقت مر جائے گا تو میں چاہتا ہوں میرا نفس مرے. میرا نفس مرے. اور ایک دفعہ آپ نے رات کو 2 بجے ایک عورت سونا پہن کے اونٹ پہ جا رہی تھی. آپ نے اس کے اونٹ کی واگ پکڑی اور پوچھا کہ تو رات کو 2 بجے کہاں جا رہی ہے اکیلی. تو وہ پتہ کیا کہنے لگی اگر آج عمر زندہ ہوتا نا تو ایسے واگ میری اونٹ کی کوئی نہیں پکڑتا. تو وہ کہنے لگی یا تو پھر آپ ہی عمر ہیں تو یا عمر پردہ کر کے. اب جب بیمار نہیں ہوئے رضوی صاحب کو ساری باتیں یہ ان کو واقعات ان کے تو بیمار ہوئے تھے. آپ نے کسی دوست کوئی جب آپ بیمار ہو گئے تو ایک صحابی گئے حکیم کو لینے کے لیے. تو حکیم کو لے کے آ رہے تھے ابھی راستے میں پہنچے تھے تو دیکھا ایک کھیت کے اندر اونٹ یا بکریاں چڑھ رہے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ چڑھ رہی ہیں تو انہوں نے کہا جی عمر فوت ہو گیا پردہ کر گیا. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے. کہتا ہے یہ کھیت کسی اور کی ہے اور بکریاں کسی اور کی ہیں. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی کیا ضرورت کہ یہاں آ کے کرتے. میری بات سمجھے نا. تو بس آخری بات کہ آج بسمی صاحب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا پوری امت مسلمان حضور کی مرید ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی مراد ہے. بے شک بے شک کیونکہ دعا منگ کے مانگا تھا نا. بے شک ٹھیک ہے نا. تو پوری دنیا کون ہے مرید. اور پوری دنیا کی اسلام کی پوری مسلمانوں کی پہچان اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی پہچان عمر کی وجہ سے ہے. یہ بات کر رہے تھے نبی صحابہ کرام کا جو ذکر نہ کریں ان کا ذکر نہ کریں. یہ سارے ستارے ہیں دوستان محترم ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب آپ ایمان لے کے آئے تو پہلا دن تھا ملک صاحب. تو سرکار اندر نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے تو عمر فاروق نے پوچھا کیا کر رہے ہیں. کہا عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. انہوں نے کہا ہم سچے ہیں حق پہ ہیں. ہاں ہم حق پہ ہیں. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مکے میں جا کے خانے کعبے جا کے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا وہاں جائیں گے کیونکہ کافر ہیں. اس وقت کافروں کی تعداد پاور زیادہ تھی ذرا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہے اس لیے کمرے میں پڑھتے ہیں کہ بدمزگی نہ ہو. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں نا. اب ہم کعبے میں جا کے نماز پڑھیں گے. جس نے بچے یتیم کروانے ہو نا سامنے آئے آپ چلے میرے پیچھے. پہلی نماز کعبے میں پڑھی گی دوستان محترم. ایسے ہی نا بزمی صاحب آپ ایمان لے کے آئے
اس کو کہتے ہیں ایمان. اور اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے. آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے. ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے. بے قصد میرے عشق جنون کا حال نہ پوچھ. دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آ کے رجوع کرے. اور آؤ سلام پیش کریں اس گھرانے کو. آؤ سلام پیش کریں اس گھرانے کو. حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. واہ 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 سبحان اللہ جی ماشاء اللہ.